میرے ولیج ویژن کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ میں یہاں مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گا جو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گی۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں حسن صدیق کا سلام ہو۔ نہایتی قابل احترام سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اہمیت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر اور نبی بھیجے اور ان میں اپنے سب سے پیارے اور محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان پر اللہ اپنی طرف سے سب سے پیاری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ قرآن مجید تمام اللہ کے احکامات کی وضاحت کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ میں نے جو آج آیہ مقدسہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی فرمایا کرتے یا جو عمل بھی کیا کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرماتے اور کرتے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل کی اور بات کی وضاحت کی۔ یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ گویا اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستے کو اپنا نمونہ بنانا ضروری ہے، اور اس طرح یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں اسے پورا کرنا چاہیے، اور جس سے روکیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی زندگی کو ہم دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، جو حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسے بجا لاتے۔ گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کیا کرتے، اور اس کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے۔ محترم سامعین کرام، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، کاروبار کرتے، لین دین کرتے، معاشی روایات میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اطاعت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ اس سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا بیٹھ جائیں۔ اس وقت ایک نامور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ انہوں نے بھی آپ کا حکم سن لیا اور وہیں دروازے میں بیٹھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھ کر آگے آنے کا حکم دیا تب وہ اٹھ کر آگے آئے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ادب و احترام کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے، اسی طرح اگر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی یا بے ادبی سے مسلمان سے بے ادبی ہو جائے یا کسی مسلمان سے نافرمانی ہو جائے تو اس سے اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے مجھ سے نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ساتھ ان کے ادب و احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات کرو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے صلے میں بہت زیادہ اجر و انعام رکھا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء، سچے لوگ، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی اچھی ہے۔ محترم سامعین کرام، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔